اکتشافات کی ریل پیل ہے، مال و متاع ہے، روپیہ پیسہ ہے، جاہ و منصب ہے، زندگی گزارنے کے تمام اسباب مہیا ہیں، ریل گاڑی ہے، ہوائی جہاز ہے، بجلی اور روشنی ہے، لیکن ان تمام کے باوجود انسان کے پاس اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ یقین کی کمی ہے، جس کی وجہ سے یہ حضرت انسان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ انسان پریشانی میں مبتلا ہے۔ اقبال مرحوم نے اپنے شعر سے 3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک یقین محکم، دوسرا عمل پہم اور تیسرا محبت فاتح عالم۔ آئیے میں آپ کو ان میں سے پہلا جز یقین محکم پر کچھ معروضات پیش کروں۔ حضرات گرامی، یقین انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے، اس سے بڑھ کر طاقت نہ دنیا میں وجود میں آئی اور نہ تا قیامت آ سکتی ہے۔ جب بھی کوئی مرد خدا کسی بات پر پہاڑ کی طرح جم گیا تو دنیا نے دیکھا ان کے یقین سے مبصروں کے اندازے غلط نکل گئے، سائنسدانوں اور فلاسفروں کی پیشن گوئیاں جھوٹی ثابت ہو گئی۔ اگر انسان اس استقامت میرے محترم اب انشاءاللہ ہمارے علماء کا تعارف ہو چکا ہے۔ ابھی امارت شریعہ کے جناب حضرت مولانا عتیق اللہ صاحب دامت برکاتہم اور ان کے ہمراہ تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات جس طریقے سے مجمع کو بنائیں گے انشاءاللہ ویسے ہی بیان ہوگی اور آپ حضرات دینی باتوں سے مفید اور فائدہ اٹھائیں گے۔ اور ہمارے تین علماء کرام ابھی راستے میں ہیں، ابھی خبر ملی ہے، اس لیے میں آپ تمام حضرات جو وہ تشریف لاوے اور مجمع میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ حضرات گرامی، یقین انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے، اس سے بڑھ کر طاقت دنیا میں نہ وجود میں آئی اور نہ تا قیامت آ سکتی ہے۔ جب بھی کوئی مرد خدا کسی بات پر پہاڑ کے طرح جم گیا تو دنیا نے دیکھا کہ ان کے یقین سے مبصروں کے اندازے غلط نکل گئے، سائنسدانوں اور فلاسفروں کی پیشن گوئیاں جھوٹی ثابت ہو گئی۔ اگر انسان اس استقامت کو اپنے اندر اتارتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ حضرات گرامی، آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، شیخ سعدی نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شیر پر سوار ہے اور شیر کا کان اینٹھ رہا ہے۔ شیخ سعدی کو بڑا تعجب ہوا۔ شیخ سعدی نے اس سے کہا، اس شخص نے شیخ سعدی سے کہا، اے سعدی تعجب کیوں کرتے ہو، حیرت کیوں کرتے ہو، یہ تو شیر ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت، دنیا کی بڑی سے بڑی حکومت تمہاری ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط لگائی ہے، تو از حکم داور گردم مپیچ، گردم مپیچید از حکم تو ہیچ، کہ تم خدا کے حکم سے سرتابی نہ کرو، دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہارے حکم سے سرتابی نہ کرے گی۔ جب انسان اس استقامت کو اپنے اندر جما لیتا ہے تو دنیا اس کی ٹھوکروں میں سمٹ آتی ہے۔ حضرات گرامی، آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ صحابہ کرام کی جماعت چل رہی تھی، راستے میں سمندر پڑ جاتا ہے، کہا کیا کیا جائے؟ صحابہ کی جماعت نے کہا ہم سمندر میں گھوڑا ڈال دیں گے، چنانچہ انہوں نے سمندروں میں گھوڑا ڈال دیا اور اس طریقے سے پار ہو گئے جیسے خشکی میں پار ہوتا ہو۔ جب دشمنوں نے ان چیزوں کو دیکھا تو یہ کہتے ہوئے بھاگے، دیوان آمدن دیوان آمدن، دیو آ گئے دیو آ گئے۔ حضرات گرامی، ذرا غور کریں، ذرا سوچیں، کون سی طاقت تھی، کون سا پاور تھا کہ جس کی وجہ سے وہ ہر جگہ کامیابی کامرانی کے عروج پر پہنچے جا رہے تھے، بہت اونچی مقام پر
جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، افریقہ کے بیشتر علاقے فتح ہو چکے تھے، کچھ بدماشوں نے گنڈا گردی کرنا شروع کر دیا۔ کچھ صحابہ کو بھیجا جاتا ہے، جب صحابہ وہاں جاتے ہیں افریقہ کے جنگل میں، اور وہاں کے لیڈر کہتے ہیں کہ ہم اپنی چھاؤنی افریقہ کے جنگل میں بنائیں گے، ہم اپنی چھاؤنی افریقہ کے جنگل میں بنائیں گے۔ چنانچہ وہاں کے بدماش لوگ اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ان لوگوں کا دماغ خراب ہو چکا ہے، افریقہ کا جنگل تو وہ ہے جہاں انسان دین میں جانے سے ڈرتا ہے، یہ لوگ وہاں چھاؤنی بنائیں گے۔ لیکن فیصلہ اٹل تھا، جماعت کا امیر وہاں جاتے ہیں اور جا کر ایک آواز لگاتے ہیں، او جنگل کے رہنے والے چرند پرند درند، جو بھی موذی جانور ہو، جنگل کو خالی کر دو، غلام مصطفیٰ کو اس جنگل کی ضرورت ہے، خدا کے بندے کو اس جنگل کی ضرورت ہے، تم جنگل کو خالی کر دو۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جانور اپنے بچوں کو منہ میں اس طریقے سے لے کر بھاگ رہے تھے جیسے کوئی مفتو اپنے فاتح کے سامنے سے بھاگ رہا ہو، جیسے کوئی آقا، جیسے کوئی غلام اپنے آقا کی تابعداری اور فرما برداری کر رہا ہو۔ میرے محترم ذرا سوچیں کون سی آواز تھی؟ ایٹم بم کا یوز نہیں کیا گیا تھا، نہ وہاں AK-47 تھا، وہاں ایمانی طاقت تھی۔ اسی لیے کہا گیا اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، ہم ایمان پر مستحکم ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں ہلا سکتی۔ حضرات گرامی، ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر بیداری پیدا کریں، ایمان کی دولت کو پیدا کریں۔ آج ہمارا ایمان کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے، ہم صرف نام لیوا مسلمان رہ چکے ہیں۔ ہم کمیٹی والے سے کہا جا رہا ہے کہ جنریٹر کا ڈیزل ختم ہو گیا ہے، آپ میری آواز سن رہے ہیں تو ان کا ڈیزل انتظام کر دیں۔ محترم سامعین کرام، ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، ذرا سوچیں، ذرا غور کریں کہ آج ہم نمازی تو ہیں، حاجی تو بن جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتے ہیں، لیکن آخر ہمارا کیا کمی ہے، ہمارے اندر کیا کمی ہے جس کی وجہ سے ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، بستی کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم غور کریں گے ہمارے دلوں میں وہ احساس ہوگا، ہمیں پتہ چلے گا آخر کمی کیا ہے۔ میں دو تین باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی تھی، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، نوجوان حضرات آپ ذرا غور سے سنیں گے اس بات کو۔ آج جو وبائیں پھیل رہی ہے، آج جو ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، جو سماج کی تھکی تشویر نظر آ رہی ہے، باپ بیٹے کو مارتا ہوا نظر آتا ہے، بیٹے باپ کو پریشان کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تنزلی ہمیں کیوں گھیر رکھی ہے؟ اس کی وجہ ایک ہے کہ ہم اپنے والدین کی ناقدری کر رہے ہیں، اپنے والدین کی ناقدری کر رہے ہیں، ماں کی عزت نہیں کرتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ میرے محترم، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، منبر پر تشریف فرما تھے، اسی وقت اللہ کے نبی کہتے ہو صحابی جنت جانا چاہتے ہو؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ کون نہیں جنت جانا چاہتا ہے؟ کہا ادھر ادھر کیوں بھٹک رہے ہو؟ تمہارے ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قسم خدا کی یہ اللہ کا آخری رسول کہتا ہے، یہ محمد کہتا ہے، قسم خدا کی میں نماز پڑھا رہا ہوتا، میں نماز میں کہہ رہا ہوتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، قسم خدا کی میری ماں آواز دیتی بیٹا محمد، میں نماز کو توڑ دیتا، سب سے پہلے ماں کی خدمت میں جاتا، کیونکہ میں نماز پڑھوں گا خدا جنت دے گا، میں ماں کی خدمت کروں گا خدا مجھے خود مل جائے گا، اور جسے خدا مل جائے اسے جنت کی ضرورت نہیں ہے۔
نوجوانوں اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا سلوک والدین کے ساتھ کیسا ہو رہا ہے، اب آپ اپنے والدین کو کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنے ماں کو محبت بھری نگاہوں سے ایک مرتبہ دیکھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرات گرامی، آج ہم حج کے لیے جاتے ہیں، حاجی تو بن جاتے ہیں، نمازی تو بن جاتے ہیں، تہجد گزار بن جاتے ہیں، لیکن والدین کی ناقدری کرتے ہیں۔ قسم خدا کی آپ دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ اگر ماں کی دعائیں آپ کے ساتھ نہیں ہے تو زندگی آپ کی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، سکون نہیں ملے گا، چین ختم ہو جائے گی، کیونکہ اگر ماں جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، آنچل پھیلاتی ہے، خدا کہتا ہے اس کے ماں نے ہاتھ اٹھا لیا، اس کے بچے کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ شاعر کہتا ہے بہت روتے ہیں پر دامن ہمارا نم نہیں ہوتا، بہت روتے ہیں پر دامن ہمارا نم نہیں ہوتا، ان آنکھوں کے برسنے کا کوئی موسم نہیں ہوتا، میں محفوظ رہتا ہوں ہزاروں کے بیچ میں کیونکہ میری ماں کی دعاؤں کا خزانہ کم نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی، جب آپ کے والدین، آپ کے بوڑھے ماں باپ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ اس دن کو یاد کیجئے جب آپ چھوٹے تھے، قسم خدا کی آپ اپنی پوری زندگی لگا دیں، آپ اتنا حق ادا نہیں کر سکتے، ماں کو آپ کندھے پر بٹھا کر حج کروانے کے لیے پیدل چلے جائیں، پھر بھی وہ حق ادا نہیں ہوگا جو ایک وقت اس کو جو درد ہوا تھا، درد سہ کے وقت اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہیں کہہ سکتے ہو۔ آج ہمارے نوجوان کو دیکھا جائے اپنے ماں کو مارتے ہیں، اپنے ماں کو ستاتے ہیں، اپنے باپ کو گالی گلوچ کرتے ہیں، اپنے باپ کو بڑبک کہہ دیتے ہیں۔ میرے محترم نوجوانوں، سوچو تمہاری دنیا بھی برباد ہو رہی ہے، آخرت بھی برباد ہو رہی ہے، ہمیں دنیا کو سنوارنا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ اس کو ذرا غور سے سنیں گے۔ حضرات گرامی، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تہجد گزار تھے، نماز پڑھتے تھے، ہر عبادات کیا کرتے تھے۔ جب ان کا انتم وقت آیا، آخری وقت آیا، تو اس کے منہ سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے، علقمہ کے منہ سے کلمہ کیوں جاری نہیں ہو رہا ہے، آخر بات کیا ہے؟ کہا اس کا کوئی زندہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی اس کی بوڑھی ماں ہے۔ ماں کو بلایا گیا، اللہ کے نبی نے پوچھا وہ بوڑھی اماں بتا تیرا بیٹا کیسا ہے؟ بوڑھی اماں کہتی ہے میرا بیٹا تہجد گزار ہے، نیک ہے، ہر چیز کی پابندی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا کبھی تو اس سے ناراض ہوئی تھی؟ وہ کہتی ہے اے اللہ کے نبی میں ایک وقت اس سے ناراض ہوئی تھی، جب میرے گھر بہو آئی انہوں نے مجھے چھوڑ کر بہو کو زیادہ ترجیح دینا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اماں جان اس کو معاف کر دے۔ وہ بوڑھی کہتی نہیں اللہ کے رسول میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے رسول کہتے ہو صحابی لکڑی اکٹھا کرو اور اس کے بیٹے کو اس میں آگ لگا کر جلا دو۔ چنانچہ ماں کا دل ہوتا ہے۔ ماں کہتی اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے کو، اپنے نور نظر کو، اپنے لخت جگر کو کیسے جلتا ہوا دیکھ سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے اماں، اے بوڑھی اماں اپنے بیٹے کو معاف کر دے، نہیں تو اس سے کروڑوں گنا زیادہ جو جہنم کی آگ ہے اس میں تیرے بیٹے کو جلنا پڑے گا۔ جیسے ہی ماں معاف کرتی ہے بیٹے کے منہ سے کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ میرے محترم آپ ذرا غور کریں، آپ سوچیں وقت کی قلت ہے کہ ہم اس بات کو تہیہ کر لیں، اس بات کا مصمم ارادہ کر لیں یقیناً ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کا مستحق بن جائیں۔ حضرات گرامی میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔